اور نبی اسلام نے فرمایا بھی تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی. تو پھر انصار میں سے خود لوگ کھڑے, انہوں نے کہا واقعی رسول اللہ قریش میں سے تھے, لہذا قریش میں سے کسی کو خلیفہ ہونا چاہیے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا یہ کھڑے ہیں امین الامت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت عمر, ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چاہیے. تو دونوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم ابوبکر کی موجودگی میں, حضرت عمر کے الفاظ ہیں میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تو یہ مجھے گوارا تھا, مجھے یہ گوارا نہیں تھا کسی ایسی مجلس میں جہاں ابوبکر موجود ہوں لوگ میری بیعت کریں. تو فوراً ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے مصلی پہ کھڑا کیا, آپ یار غار ہیں, آپ کی موجودگی میں ہم یہ کام نہیں کریں گے. بار سعد بن عبادہ نے پھر بھی بیعت نہیں کی, ان کے ساتھیوں نے کر دی. تو یعنی خزرج اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ, وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے, یہ خزرج کے سردار. بعد میں حضرت عمر کی بھی بیعت انہوں نے کی لیکن کسی نے ان کو قتل نہیں کروایا. تو یہ تو بعد میں دھونس زبردستیاں شروع ہو گئی. تو ملوکیت کے اندر حضرت علی نے بھی نہیں کیا تھا خوارج کو. جب وہ حضرت علی کے فوجیوں کو قتل کرنا شروع ہوئے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ جن لوگوں نے جتھا بنایا, چاہے خوارج ہو چاہے جمل ہو صفین, وہ جتھا بنانے کے اوپر ہوا, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے. اب بخاری مسلم کے آگے الفاظ ہیں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی. علی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں مشورے میں شامل کیا, ہم اہل بیعت ہیں. ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ بھی بیمار ہوئی, فوت ہو گئی. حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد, جس کو شیعہ شہادت کہتے ہیں, ہم اسے وفات کہتے ہیں, لیکن ہم ان کو شہادت بھی سمجھتے ہیں کیونکہ مسلم میں حدیث ہے اگر کسی کے دل میں شہادت کی تمنا ہو, اس سے اپنے بسترے پہ بھی موت آئے, وہ شہید ہی ہے. ان معنوں میں شہادت کہتے ہیں, ویسے نیچرل ڈیتھ ہوئی ہوگی. سیدنا علی نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کی طرف. اس حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کے لوگ جب تک فاطمہ زندہ رہیں تو حضرت علی کے ساتھ پھر بھی کچھ تعلق تھا, بعد میں لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھنا شروع کر دیں. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر آئے. آپ نوٹ کریں کہ امت کے امام ہے اس وقت حضرت ابوبکر, خلیفۃ المسلمین ہے, اور ایک عام شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے گھر ملے. وہ عام بندہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر کو بھی پتا تھا یہ خلیفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل بیت ہیں اور میں خلیفت اور رسول ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے اوپر ہو گیا ہوں. وہ آگے, اور حضرت علی نے کہا کہ دیکھنا عمر کو ساتھ نہیں لینا. یہ حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں, پوری حدیث بخاری مسلم میں. اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت علی ناپسند کرتے تھے کہ عمر کو لایا جائے کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے, اس وجہ سے, یہ نہیں کہ ویسے کوئی دشمنی تھی. تو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ واللہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مجھے کوئی نیگیٹو امید نہیں ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں آپ بلا کے کسی کو قتل کر دیں تو ختم. آج والا صاحب تو نہیں تھا کہ ایک وزیر اعظم ماریں گے تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم بن جائے گا. وہاں تو خلیفہ کا مطلب خلیفہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ناطے حضرت ابوبکر نے پروٹوکول دیا, اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مولا علی کے پاس آئے ان کے گھر میں. آپ اندازہ کریں. اور حضرت بکر کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لائے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حالانکہ وہ بھی اہل بیت ہے لیکن انہوں نے اہل بیت سے مراد حسن و حسین کو لیا. تو حضرت ابوبکر کے دل میں تو پھر قدر تھی نا اہل بیت کی. جب پہنچے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر, اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی اس امر خلافت میں, ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں, لیکن اہل بیت رسول کے ناطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے ہیں. بس اتنی بات کی تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ مان لیا کہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے, اگرچہ بد نیتی سے نہیں ہوا, وہ خزرج کی وجہ سے مس ہینڈل ہوا. سقیفہ بنی ساعدہ میں وہ جب رونا شروع کیا تو حضرت علی نے کہا بس. پھر حضرت بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. واہ. حضرت علی کی بھی آگے دیکھیں للہیت. حضرت علی اس وقت بھی کیسے تھے, ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں, جاؤ باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو.
نہیں، جو اوپن فتنہ تھا اس کو اوپنلی دبایا اور کہا کہ میں ظہر کے بعد اعلانیہ پبلکلی مسجد نبوی میں آپ کی بیعت کروں گا تاکہ کسی کو وہم باقی نہ رہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا اور حضرت علی کی بیعت میں ڈیلے کی وجہ بیان کی، اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے، اور پھر کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ اور اس حدیث کی کنکلوژن ان الفاظ پہ ہوتی ہے کہ پھر سارے مسلمان حضرت علی سے خوش ہو گئے۔